اور وہی لوگ ہیں دنیا کے سب سے زیادہ چالاک لوگ، سب سے زیادہ ہوشیار لوگ، جو موت کی یاد کثرتی سے کرتا ہو، ہر وقت موت کے لیے تیاری کرتا ہو اور آخرت کو پرائیورٹی دیتا ہو۔ وہی ہے دنیا پہ سب سے زیادہ چالاک لوگ، سب سے زیادہ انٹیلیجنٹ پیپل۔ جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ کی روایت ہے، حدیث نمبر 4259، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، كنت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجاءه رجل من الانصار، کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، ایک انصاری صحابی آیا، فسلم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم قال، اور اس صحابی نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، پھر پوچھا، یا رسول اللہ ای المؤمنین افضل، کہ یا رسول اللہ سب سے بہترین مومن کون ہے؟ مومنوں میں سے سب سے افضل ترین مومن کون ہے؟ رسول نے جواب دیا، احسنہم خلقا، جس کے اخلاق اچھا ہو، جو اچھا اخلاق والا ہو وہی ہے سب سے افضل مومن، مومنوں میں سے وہی ہے سب سے بہترین مومن۔ اس کے بعد اس انصار صحابی نے پھر سے پوچھا، فَأَيُّ الْمُؤْمِنِينَ أَقْيَسُ، کہ یا رسول اللہ سب سے زیادہ ہوشیار لوگ کون ہیں؟ مومنوں میں سے سب سے زیادہ انٹیلیجنٹ لوگ کون ہے؟ رسول نے پھر سے جواب دیا، اکثرہم للموت ذکرا واحسنہم لما بعدہ استعدادا اولئک الاکیاس، کہ مومنوں میں سے سب سے زیادہ انٹیلیجنٹ مومن، سب سے زیادہ ہوشیار مومن وہ ہے جو موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرتا ہو اور آخرت کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہو۔ وہی ہے سب سے زیادہ چالاک انسان جو موت کی یاد کثرتی سے کرنے والے اور قبر و آخرت کے لیے ہمیشہ ریڈی رہنے والے ہوں۔ وہی ہے سب سے زیادہ ہوشیار، سب سے زیادہ چالاک مومن۔ تو بولیے نا، آپ تو بہت انٹیلیجنٹ ہے، آپ تو بہت ہوشیار ہے، بہت زیادہ چالاک ہے آپ، لیکن کیا آپ کو یاد ہے کہ آپ آج صبح سے اپنی موت کو کتنی بار یاد کی ہیں؟ کتنے بار قبر کو یاد کیے ہیں؟ آج نہیں کیا، لیکن ہم ہمیشہ خود کو دوسروں سے زیادہ چالاک، دوسروں سے زیادہ انٹیلیجنٹ، دوسروں سے زیادہ ہم خود کو اسمارٹ سمجھتے ہیں، لیکن بیوقوفوں کی طرح ہمیشہ اس دھوکے باز دنیا کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں اور موت کو بھول جاتے ہیں، جو موت ہم ہر کسی کے لیے فکسڈ ہے، مرنا ہی مرنا ہے، اور قبر کو بھول جاتے ہیں جس قبر پہ ہم ہر کسی سے سوال جواب ہونا فکسڈ ہے، ہونا ہی ہونا ہے ہم سب سے سوال جواب، اور اس آخرت کو بھول جاتے ہیں، اس روز حشر کو بھول جاتے ہیں جس دن ہم سبھی کو کھڑا ہونا ہی ہونا ہے، جس دن آپ کی دولت آپ کے کوئی کام نہیں آنے والے ہیں، جس دن آپ کے بیٹا، آپ کے رشتہ دار آپ کے کوئی کام نہیں آنے والے ہیں، جس دن اپنے شوہر، آپ کے عاشق شوہر، آپ کے عاشق بیوی آپ کو پہچاننے سے انکار کرنے والے ہیں، اسی مشکل ترین دن کو ہم اس دنیا کی دھوکہ میں پڑ کے بول جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم بہت چالاک ہیں، ہم دوسروں سے ہوشیار ہیں۔ تو پھر بتائیے آپ آج دن پہ کتنے بار اپنی موت کو یاد کیے ہیں؟ کتنے بار قبر کو یاد کیا ہے؟ 10 بار، 5 بار، 1 بار، یا پھر ہفتہ میں 1 بار، یا پھر پورے سال بھر میں 1 بار اپنی موت کو، اپنی قبر کو یاد کی ہے آپ نے؟ نہیں کیا ہوگا، ہے نا، کیونکہ ہمیں فرصت ہی نہیں ملتی نا۔ سال پہ کیوں، ہم 20 سال ہو گئی ہیں، 30 سال ہو گئی ہیں، 50 سال ہو گئی ہیں، اس 50 سال بھر پہ بھی ہم نے ایک مرتبہ، 1 گھنٹہ مہلت، 1 گھنٹہ فرصت لے کر اپنی موت کو کبھی یاد نہیں کیا ہوگا۔ ذرا سوچنا، ذرا سوتے وقت لیٹے لیٹے حساب کر کے دیکھنا کہ آج پورا دن پہ ہم نے کیا کیا کمایا ہے، کتنی کمائی کی ہیں اس دنیا کے لیے، اور کتنا لوگوں سے دھوکا کیا ہے، کتنا لوگوں سے جھوٹ بولا ہے، کتنا کسٹمر سے جھوٹ بولا ہے، دھوکا کیا ہے، کتنے بار اپنی باس سے جھوٹ بولا ہے اس دنیا کو کمانے کے لیے، اور قیامت کے لیے کیا کمائے ہیں آج، قبر کے لیے کیا رکھے ہیں آج، یہ ذرا حساب کر کے دیکھنا۔ روز رات کو جب سونے جائیں گے، سونے سے پہلے روز رات کو ذرا یہ سب حساب کر کے دیکھنا
کہ پورا دن کیا کیا کمائی ہوں، اس دنیا کے لیے کتنا کمائی ہوں اور آخرت کے لیے کیا کمائی ہوں، موت کی تیاری کتنا ہوا ہے۔ یہ روز سونے سے پہلے ذرا سوچو گے، ذرا حساب کرو گے تو شاید آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اپنی موت کو اور قبر کو، روز حشر کو یاد کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ موت کے لیے تیار رہنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ جب ڈیلی آپ نے دنیا کی کمائی اور آخرت کے لیے جو کمائی وہ حساب کرو گے، تب آپ کے لیے آسان ہو جائے گا موت کے لیے تیاری کرنا، قبر کے لیے تیار ہو کر جانا آسان ہو جائے گا۔ کیونکہ اس دنیا جو ہے یہ آبدی نہیں ہے، ہم اس دنیا پہ مسافر کی مانند ہے۔ اس دنیا پہ ہمیں ایک مسافر کی طرح ہی رہنا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 6416، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنکبی، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میرے پیچھے سے آیا اور میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر فرمایا، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، کہ عبداللہ ابن عمر کہ اس دنیا پہ اس طرح سے رہو جیسے تم ایک مسافر ہو یا تم ایک راستہ چلنے والا ہو۔ اس دنیا پہ آبدی جیسا نہ رہو، یعنی مسافر کی طرح رہو کہ کسی بھی وقت تمہیں اپنی منزل پر پہنچنا ہے، پہنچ جاؤ گے۔ اسی طرح یعنی راستہ چلنے والا کی طرح ہو کر رہو اس دنیا پہ۔ اور فرماتے ہیں، اذا امسیت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء، کہ شام ہو جائے تو تم صبح کی منتظر نہ رہو، اور جب صبح ہو جائے تو تم شام کی منتظر نہ رہو، یعنی اس طرح سے مسافر بن کر رہو جیسا کہ کسی بھی وقت میں یہاں سے چلی جانا پڑ سکتا ہے۔ شام ہو جائے تو تم صبح تک کی مہلت تمہیں ملے گا، اس بات کی امید نہ رکھو، اور صبح ہو جائے تو تمہیں شام تک کی مہلت ملے گا، اس بات کی امید نہ رکھو۔ ہر ایک پھل کو تم اپنی آخری پھل سمجھو، ہر ایک گھڑی کو تم اپنی آخری گھڑی سمجھ لو، یہی سمجھداروں کے کام ہے۔ اور فرماتے ہیں، وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ، اور اپنی صحت کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو، وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ، اور اپنی حیات کو، اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو، یعنی کام پہ لگاؤ۔ حیات رہتی ہوئی، صحت رہتی ہوئی کماؤ اپنی قبر کے لیے، اس روز حشر کے لیے جس دن سوائے تمہارے نیک اعمال کے اور کوئی بھی چیز کام نہیں آنے والا ہے۔